سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحان پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کے 12 امام کے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج 7ویں امام کا تذکرہ کرنا گے، اور اہل سنت والجماعت کے اہل بیت کے جو 7ویں امام گے ان کا نام گے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ، نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اہل بیت کے کون سے امام ہیں؟ زور سے بولے، کون سے امام؟ 7ویں امام ہیں اہل بیت کے، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ 7 صفر المظفر، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کون سا؟ سفر کا مہینہ۔ اور سفر کے مہینے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلاؤ والا مہینہ، مصیبت والا مہینہ۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ مرتے چلے جاتے گئے، ایسا مہینہ ہے جس میں آفتیں ہوتی گئی، یہ ایسا مہینہ ہے کہ گھروں میں سکون نہیں ہوتا، یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا۔ اب دیکھیں کہ اس پاکیزہ مہینے میں کیسی کیسی ہستیاں زمین پر تشریف لائی، کیسے کیسے پاکیزہ اشخاص اور کیسے افراد زمین پر تشریف لائے۔ اہل بیت کے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، 7 صفر المظفر کو آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ 7 صفر کو بتاؤ، اگر یہ بلاؤ والا مہینہ ہوتا تو اتنے بڑے امام سفر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ماہ سفر میں ان کی پیدائش ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو بس سمجھ میں آیا کہ جس مہینے میں اہل بیت کے امام تشریف لائے وہ مہینہ بلاؤ والا مہینہ نہیں ہوتا، کہ وہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہوا کرتا ہے، برکتوں والا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ تو 7 صفر المظفر کو مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن گے، اور آپ کا لقب کاظم گے۔ نام آپ کا کاظم نہیں ہے، آپ کا نام موسیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ نام گے، اور لقب کیا ہے؟ کاظم گے، اور کنیت ابو الحسن گے۔ 7 صفر المظفر کو مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوتی گئی۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے۔ کیا نام ہے آپ کے والد کا نام؟ امام جعفر صادق۔ اور آپ کے والدہ کا نام حضرت حمیدہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حمیدہ۔ تو آپ کی والدہ کا نام حمیدہ اور والد کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا، اور جن کی تربیت امام جعفر صادق نے کی ہو، اور جن کو امامت کے لیے منصب امامت امام جعفر صادق نے جس کو سونپا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق کے فقط ایک ہی بیٹے نہیں تھے،
اور بھی بیٹے تھے، اس کے علاوہ 2 اور بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ، اور یہ دونوں بیٹے حضرت موسیٰ کاظم سے بڑے تھے، لیکن امام جعفر صادق نے اپنے بعد اگر کسی کو منصب امامت سونپا ہے تو حضرت موسیٰ کاظم کو سونپا ہے، حضرت موسیٰ کاظم کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے انتقال کے بعد امام جعفر صادق نے جتنے مدرسوں کا قیام اور اللہ کو جتنے مدرسے بنائے تھے، بہت ساری مساجد بنائی تھی، اور امام جعفر صادق ان تمام مساجد میں جاتے جو آپ نے بنائے تھے اور درس و تبلیغ کرتے، آپ قرآن اور حدیث کا علم پہنچاتے۔ اسی طرح بہت سارے مدرسے قائم کیے تھے، ان مدرسوں میں طلبہ پڑھاتے بھی تھے اور تبلیغ دین بھی کرتے تھے۔ تو اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ کاظم نے ان سارے مدرسوں کو سنبھالا، ان ساری مساجد کو سنبھالا، اور جہاں جہاں امام جعفر صادق نے تبلیغ دین کیا، آپ نے بھی وہاں دین پہنچایا، آپ نے بھی وہاں خدمت دین کیا، اور اللہ اکبر آپ بھی وہاں پہنچ کر درس و تبلیغ کیا اور اپنے علوم و فنون سے لوگوں کو مالا مال کیا، اپنے روحانی فیضان سے لوگوں کو مالا مال کیا۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے گوشوں سے آپ کی فضیلت اور آپ کی شان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں کچھ آپ کی حیات کے گوشے بیان کروں کہ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ۔ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور سخی جو ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوا کرتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کاظم جو اہل بیت کے 7ویں امام کے، یہ سخاوت میں بھی بے مثل و مثال تھے۔ آپ فراغ دل تھے، کشادہ دل تھے، دریا دل تھے، اور آپ کی سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کئی گھروں کے اندر راشن پہنچایا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور آپ ایسی مدد کرتے تھے کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ ہماری مدد کون کرتا ہے، ہمیں راشن کون پہنچاتا ہے، ہماری اللہ کو اوپر اس طرح سے خاطرداری کون کرتا ہے، پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کاظم ان تک سامان پہنچا دیا کرتے تھے، ان کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم بہت سخی تھے۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم جو تھے نا، انہوں نے 100 دینار، 200 دینار، 50 دینار، 40 دینار ایسے تھیلیاں بنا کے رکھتے تھے۔ ہے کوئی ایسا سخی؟ ایسا سخی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور اللہ یہ اگر سخی دیکھنا ہو تو خاندان اہل بیت کو دیکھ لو، خاندان اہل بیت کو دیکھ لو، یہ سخی گئے، یہ اللہ بس سخاوت کے دریا لٹاتے، ہم کچھ نہیں کرتے گے۔ ہمیں تو ہمارے پاس کوئی مانگتا ہے تو مشکل سے جیب میں سے 10 روپے نکال کے مسجد میں اللہ کے نام پر دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فقط 10 روپے نکلیں گے، اور زیادہ کوئی ہوگا تو 1000 کی نوٹ نکالے گا، اس سے زیادہ ہوگا تو اور زیادہ دے گا۔ لیکن ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم دیتے گئے، دینے والا اللہ اکبر۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں مال لٹایا گے تو اہل بیت اطہار نے لٹایا گے، تن من دھن سے لٹایا گے، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا۔ اور اس سے بڑی سخاوت تو کیا ہو سکتی ہے کہ امام حسین نے اللہ کی راہ میں اپنا پورا خاندان لٹایا گیا۔ اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ابا یہ خاندان اہل بیت گئے کہ یہاں سے کوئی بھی آج تک خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا گے کہ خالی ہاتھ آپ کے دربار پر، اہل بیت کے دربار پر آیا ضرور گے، لیکن جب لوٹا ہے تو دامن کو بھر کے لوٹا گے، مرادیں پوری کر کے لوٹا گے۔ یہ اہل بیت کا پاکیزہ خاندان ہے، سخاوت میں بھی بے مثل و مثال۔ اہل بیت کے خاندان میں سے ایک فرد حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تھے وہ دینار کی تھیلیاں بنا کے رکھتے ہیں، 10 دینار کی، 20 دینار، 30 دینار، 40 دینار، 50 دینار کی تھیلیاں بنا کے رکھتے، اور آپ تھیلیوں کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے کہ کبھی آپ نے مال جمع نہیں کیا گیا، مال جو ہے نا وہ اہل بیت سے درخواست کرتا تھا، ایسے عرض کرتا تھا کہ کبھی کبھی برکت کے لیے ہمیں بھی اپنے پاس رکھا کرو تاکہ ہم آپ کے پاس رہے، آپ کے فیض سے مالا مال ہو
اور دوسرے کے پاس جائے تو ہم برکت والے ہو جائے. یہ تو پیسہ بھی اللہ اکبر, اور سارے دینار اور درہم ان کے قدموں تلے گئے, ان کے قدموں تلے گئے. اللہ اکبر اہل بیت کو دینار اور درہم اور دنیا کی کوئی لالچ نہیں, کوئی لالچ نہیں تھی. تو حضرت موسیٰ کاظم جو تھے نا, وہ دینار کی تھیلیاں بنا کے رکھتے ہیں, اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ تقسیم کر دیا کرتے ہیں. اب آپ کی سخاوت کا ایک واقعہ عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا, اس کا جو کھیت تھا, کھیت میں اس نے فصل اگائی تھی, وہ فصل برباد ہو گئی. ایک مرتبہ فصل اگائی تھی اور فصل کیا ہو گئی, برباد ہو گئی. اب وہ کھیت میں بیٹھ کے رونے لگا. وہ نا بھائی اتنی محنت کرے اور اللہ بھی اتنے کام کاج کرے, دھوپ میں ہل جوتے اور نہ جانے کیا سے کیا کام کرے دھوپ میں, اور آپ مجھے بتاؤ کہ جو کھیڑوت ہوتا ہے اتنی ساری مزدوری اتنی محنت کرے اور اس کے بعد اسے پھل نہ ملے تو بتاؤ وہ ناراض ہوگا کہ خوش ہو جائے گا؟ ناراض ہوگا, دل کو ٹھیس پہنچے گی, تکلیف ہوگی کہ میں نے اتنی ساری محنت کی اور مجھے کوئی پھل نہیں ملا, کوئی پھل نہیں ملا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے. تو ایک شخص نے بیچارے نے فصل لگائی اور کوئی ایسا اللہ اکبر معاملہ پیش آیا کہ وہ فصل کیا ہو گئی, خراب ہو گئی, اور بیٹھ کر رونے لگا کھیت میں کہ ہائے میری فصل کیا ہو گئی, خراب ہو گئی, میری ساری محنت پانی میں چلی گئی, اور اب کیا ہوگا, اور میرا گزران کیسے چلے گا, اور اللہ اکبر اب میرا وقت کیسے گزرے گا. ایک نے اللہ کے اوپر ایک شخص نے حضرت موسیٰ کاظم کو کہہ دیا, حضرت موسیٰ کاظم سے بتایا کہ ایک شخص کی فصل خراب ہو گئی, اب وہ بیٹھ کر رو رہا گے. تو اللہ کے اوپر حضرت موسیٰ کاظم اس کے پاس تشریف لے گئے, اور جانے کے بعد کہا کیوں رو رہا ہے, کہا اتنی محنت کر کے فصل اگائی تھی, کہا یہ برباد ہو گئی. حضرت موسیٰ کاظم نے کہا بتا یہ محنت کرنے میں اور اس میں خرچ کرنے میں اللہ با کتنا خرچ تو نے کیا ہے, کتنا خرچ ہوا ہے, محنت مزدوریں کی اور جتنا بھی اندر تو نے بویا ہے, جو بھی لگایا ہے سامان, بتا وہ کتنا خرچ ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 200 دینار ہوں گے, 200 دینار کے برابر مجھے کھیت میں خرچہ ہو گیا. اور کہا کہ اب امید کتنی ہے, اگر یہ فصل رہتی اور تو اسے بیچتا تو نفع کتنا ملتا. تو کہا کہ وہ تو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, لیکن اگر میں بیچتا اور خرید و فروخت کرتا تو مجھے اور 100 دینار کیا ہوتے ہیں نفع حاصل ہوتا. تو 200 دینار خرچ کیے تھے, 100 نفع حاصل ہوتا, کم از کم میرے 300-400 کے قریب تو مجھے نفع ہو ہی جاتا اور فائدہ ہوتا. تو اللہ حضرت موسیٰ کاظم نے کہا فکر کیوں کرتا ہے, تو نے کیا کہا کہ 200 خرچ ہوئے اور 100 یا 200 اور کما لیتا تو نفع 200 اور زیادہ ہو جاتا یا 100 ہو جاتا. بس اتنے کی امید تھی نا کہ 200 محنت بھی مل جائے اور 100-200 دینار نفع بھی مل جائے, یہی امید تھی نا. تو اللہ حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے ایک غلام کو کہا جا میرے گھر جا اور ایک تھیلی اٹھا کر لیا دینار کی. کیا کہا, ایک تھیلی لیا دینار کی. اللہ وہ دینار کی تھیلی لایا. اب وہ دینار کی تھیلی میں اللہ بیان کیا جاتا ہے وہ تھیلی میں 500 دینار تھے. وہ جو تھیلی لے کر آیا 500 دینار تھے. حضرت موسیٰ کاظم نے اسے دے دیے اور کہا کہ دیکھ 200 تیری محنت, 200 پھل اور 100 میری طرف سے زیادہ, یہ لے لے اور اپنی زندگی کو گزار لے, یہ لے لے اپنی زندگی کو گزار لے. یہ حضرت موسیٰ کاظم کی سخاوت کہ اللہ اب محنت بھی دی, نفع بھی دیا اور اپنی طرف سے تحفہ بھی دیا. یہ کہ حضرت موسیٰ کاظم ہے کوئی ایسی سخاوت کرنے والا کہ اللہ اب جسے پہچانتے بھی نہ ہو, دیکھا بھی نہ ہو, جس سے کوئی تعلق بھی نہ ہو, ایسے شخص کو 500 دینار دے دینا اور اس کی حاجت پورے کرنا, یہ عام لوگوں کا نہیں, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے, یہ خاندان اہل بیت سخاوت میں بے مثل و مثال. یہ حضرت موسیٰ کاظم جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے. بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص حج کر کے آیا, جب وہ حج کر کے آیا تو وہ ایک مرتبہ رو رہا تھا, کہا کہ مجھ پر بہت زیادہ دین ہے, قرض ہے. ہوتا ہے نا قرض, اگر کوئی قرض دار ہو, اگر کوئی قرض جس پر بہت سارا قرض ہو تو کیا کوئی اپنی طرف سے قرض چکائے گا؟ کوئی کام یہ کرے گا؟ بھئی میں کہوں کہ مجھ پر 1 لاکھ روپے قرضہ ہے, کون ہے جو میرا قرضہ چکا دے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. بولے نا بھائی امام رہے تو وہ اس وقت تک امام ہے جب تک مصلی پر رہے, اور مصلی کے اوپر سے جب نیچے اتر آئے تو کون امام اور کون مقتدی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے, تو کون اور میں کون کوئی پہچان نہیں رہتی. یہی معاملہ ہوتا ہے, کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہے. لیکن یہ خاندان اہل بیت چاہے کسی کو پہچانے چاہے کسی کو نہ پہچانے, لیکن جو ان کے دربار میں آتا ہے اپنی مرادیں لے کے جاتا ہے, مرادیں پوری ہو جایا کرتی ہے. تو حج کرنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ یار مجھ
پر بہت سارا قرضہ ہے، بہت سارا قرضہ ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ اچھا ایک کام کر، تو حضرت موسیٰ کاظم کے پاس چلا جا. حضرت موسیٰ کاظم کے پاس چلا جا، وہ تیرا قرضہ دے دیں گے. اللہ اکبر. تو وہ شخص حضرت موسیٰ کاظم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ وہ مجھ پر بہت سارا قرض دے، میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ کاظم نے کہا اچھا یہ بتا کتنا قرض دے. حضرت موسیٰ کاظم سے وہ کہنے لگا کہ 300 دینار قرض ہے. کیا کہا؟ 300 دینار قرض دے. اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا یار تیرے پاس تیرے 300 دینار قرض دے، میں کیسے ادا کروں؟ محنت کر، مزدوری کر، کما اور اپنا قرضہ چکا دے. کوئی ہم میں سے ہوتا تو یہ کہتا، لیکن یہ خاندان اہل بیت کے کوئی تامل اور غور و فکر نہیں کیا کہ میں اسے پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا، اس نے کبھی میری مدد کی یا نہیں کی گئے، کبھی اللہ وہ مجھ سے رشتہ داری رکھی یا نہیں رکھی گئے، کبھی میرے کام آیا ہے کہ نہیں آیا گے. آج ہم کوئی کام کرتے گئے، کسی کا کام کر کے دے تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم پہلے دیکھتے گئے یہ کبھی میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کبھی مجھے دے گا کہ نہیں دے گا، کبھی یہ اللہ پر میرے ساتھ اس کا کوئی اللہ میرے ساتھ کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا، میری رشتہ داری میں کبھی ہاتھ لگائے گا یا نہیں لگائے گا. یہ سارے معاملات دیکھ کر ہم کسی کی مدد کرتے گئے. لیکن یہ اہل بیت کے جب اس نے کہا کہ 300 دینار قرض آگے، حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے گھر سے 300 دینار جس تھیلی میں تھے وہ تھیلی اٹھائے، اس کو دے دے، کہا کہ اپنا قرضہ ادا کرو، سکون سے زندگی گزار. کہا کہ 300 دینار لے اپنا قرضہ ادا کر دے. یہ حضرت موسیٰ کاظم کبھی بھی اللہ اکبر ان کے در سے کوئی واپس نہیں لوٹا. یہ آپ کی سخاوت کے، آپ اس قدر سخی گئے، سوچے کہ جو سخاوت کرتا گئے وہ اللہ کے قریب ہوتا گئے. تو حضرت موسیٰ کاظم اتنے سخی تھے، اتنے فراخ اور کشادہ دل تھے کہ آپ اللہ کے بھی قریب تھے. آپ اتنے دریا دل تھے، آپ لوگوں کے بھی اتنے قریب تھے، اور آپ نے اتنی سخاوت کی ہے تو آپ جنت کے بھی اتنے قریب گئے. جنت کے قریب نہیں گئے بلکہ اللہ آپ کے وسیلے سے کروڑوں کو جنت عطا فرمائے گا، کروڑوں کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ بھائی حضرت موسیٰ کاظم کی سخاوت. بلکہ اتنا نہیں، جب کوئی لینے والا نہیں ہوتا، آج تو کوئی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمارے پاس آئے پھر بھی ہم نہیں دیتے گئے، لیکن حضرت موسیٰ کاظم جب کوئی لینے والا نہیں ہوتا، جب کوئی مانگنے والا نہیں ہوتا، تو جو دینار کی تھیلیاں ان کے پاس تھیں تو اللہ خود مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے اور راستے میں جہاں مسکین اور فقیر ملا کرتے تھے آپ انہیں راستے ہی میں وہ دینار کی تھیلیاں دے دیا کرتے تھے. کہا یہ لے جاؤ، کہا یہ لے جاؤ، کہا یہ لے جاؤ. اللہ بھائی حضرت موسیٰ کاظم اگر لوگ لینے آتے تو آپ اسے خوشی سے دے دیا کرتے، اگر لینے نہیں بھی آتے تو حضرت موسیٰ کاظم دینار کی تھیلیاں لے کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے اور جہاں فقیر ملتا تھا اسے دے دیا کرتے تھے. اللہ بھائی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم سخاوت میں بھی مثل مثال. اسی طریقے سے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ متقی پرہیزگار اور علوم و فنون میں بھی کامل مہارت رکھنے والے تھے. بہت سارے گوشوں سے فضیلت بیان ہو سکتی ہے کہ اللہ وبارہ آپ کے علوم و فنون کا تو یہ عالم تھا کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں اگر علم سیکھنا گے، اگر علم سیکھنا ہے تو کسی اور دروازے پر نہ جانا، موسیٰ کاظم کے دروازے پر جانا. وہ ایسا علم سکھائیں گے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آپ کے علم و فنون کا آنند کہ اللہ اپنے اپنے غیر بھی آپ کے علم کو لوگوں نے مانا گیا، آپ کے علم کی شان کو مانا گیا. اسی طرح متقی اور پرہیزگار بھی تھے، متقی اور پرہیزگار کہ آپ کی عبادت کا یہ عالم کہ رات بھر عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، دین میں ایک قرآن اور بسا اوقات دو قرآن اور کبھی کبھی 1000 اور اس سے زیادہ نوافل آپ پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کاظم یہ نرم طبیعت کے تھے، جہاں عالم دین، متقی، پرہیزگار اور اللہ اکبر سخاوت کے بحر سخار تھے، اسی جگہ پر حضرت موسیٰ کاظم نرم دل کے تھے، نرم طبیعت کے. آج ہماری طبیعت میں زیادہ غصہ ہے. آپ کو کاظم کہا جاتا ہے. آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کا لقب قاسم کے. تو آپ کو قاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ قاسم کا مطلب ہوتا ہے غصے پر قابو رکھنے والا، غصے کو پی جانے والا. اسے کیا کہتے ہیں؟ قاسم کہتے گئے. تو آپ کو قاسم اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ آپ کی طبیعت نرم تھی، آپ نرم طبیعت کے تھے، آپ کبھی بھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے،
آپ ہمیشہ درگزر کرتے، آپ ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آپ کبھی بھی زیادہ غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی بھی اللہ اکبر کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص تو آپ کو گالیاں دیتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کہ حضرت موسیٰ کاظم نے کہا وہ کہتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، اس کی باتیں مجھے کیوں بیان کرتا ہے؟ اگر وہ میری برائیاں بیان کرتا ہے تو کرنے دے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ اکبر، اسی شخص کے بارے میں کہا کہ وہ شخص تو آپ کے بارے میں گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کہ حضرت موسیٰ کاظم نے کوئی توجہ نہ دی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ وہ فلاں شخص آپ کو گالی دیتا ہے اور اللہ کو اوپر آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن دیکھے کتنے نرم طبیعت کے تھے کہ اللہ پر گالی بھی دیتے لوگ، لیکن آپ ساری باتوں کو برداشت کرتے، لیکن اگر گالی دینے والا تکلیف میں ہوتا تھا آپ اس کی مدد فرمایا کرتے تھے، آپ کبھی اس کو غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے دروازے سے ٹکراتے نہیں تھے۔ چوتھا شخص آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ کاظم، وہ جو شخص ہے نا وہ اللہ اکبر اس کا کھیت گئے اور اس کے کھیت کی فصل خراب ہو گئی، اب وہ رو رہا ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، وہ رو رہا ہے اس کے کھیت کی فصل خراب ہو گئی ہے، اور یہ جو شخص تھا وہ کیا کرنے والا تھا؟ گالی دینے والا، گالی گلوچ، اور اللہ ابا حضرت موسیٰ کاظم کو برا بھلا کہنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ کاظم اٹھے اور اس سے کھیت میں تشریف لے گئے۔ جب کھیت میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ یہ پہلے ہی سے دشمنی رکھتا تھا حضرت موسیٰ کاظم سے، دیکھتے ہی کہا اے موسیٰ کاظم میرے قریب نہ آنا، میرے کھیت میں نہ آنا۔ حضرت موسیٰ کاظم پھر بھی تشریف لے گئے، اس کے قریب بیٹھے اور کہا بات کیا ہے؟ تو پریشان کیوں گئے؟ تو مجھ پر غصہ کیوں ہوتا ہے؟ بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے کھیت کی فصل خراب ہو گئی ہے اور میں ایسے بھی آپ سے کوئی عقیدت نہیں رکھتا ہوں، آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے آپ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم کہتے کہ ذرا یہ بتا تیرے کھیت کی فصل میں کتنا خرچہ ہوا ہے اور اللہ تو نے کتنے محنت کیے گئے اور کتنے نفع کی امید رکھتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ شخص کہتا ہے مجھے اس میں بہت محنت لگی ہے، بہت سارا خرچہ ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر، وہ بیان کرتا ہے بہت سارا خرچہ ہوا ہے، اب میں حیران اور پریشان ہوں، حیران اور پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ 400 دینار۔ کتنے دینار؟ 400 دینار، یا کم و بیش اس سے زیادہ، اس سے کم، کہا کتنا زیادہ خرچہ ہوا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کاظم نے 500 دینار کی تھیلی منگوائی، کم و بیش تو اللہ اکبر آپ نے منگوا کر اسے دے دی، کہا کہ یہ لے، تیرا خرچہ بھی گئے، تیری محنت بھی گئے، تیری مزدوری بھی گئے، اور اللہ اکبر تیرا نفع بھی گئے، اور میری طرف سے یہ تیرا تحفہ بھی گئے، میری طرف سے تحفہ بھی گئے، اور آپ نے اسے دے دیا۔ اب جو شخص گالی دینے والا تھا نا، تو یہ اہل بیت کے یہ فرد گئے، غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ لوگوں نے کہا تھا کہ گالی گلوچ کرتا ہے کہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ تم مجھے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بھلا میں تیرے ساتھ کوئی اس سے سلوک نہیں کر سکتا، تیرا کوئی بھلا نہیں کر سکتا، تیرے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسے دینار دے دیے، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اسے نفع بھی مل گیا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اب جو شخص گالی دینے والا تھا، ابھی حضرت موسیٰ کاظم اس کے کھیت سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں جا رہے گے۔ ابھی آپ مسجد نبوی میں پہنچتے اس سے پہلے یہ شخص مسجد نبوی میں پہنچ گیا، آپ کا انتظار کرنے لگا، اور جب آپ مسجد نبوی میں آئے آپ کے قدم پکڑ کے آپ سے معافی مانگنے لگا، قدم پکڑ کے معافی مانگنے لگا، اور اس کے بعد اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ وہ موسیٰ کاظم گے جو ہم جیسے غریبوں کی مدد کیا کرتے گے، جو لوگوں کا بھلا کرتے گے، جو اللہ اکبر جس کی زبان سے حضرت موسیٰ کاظم کے بارے میں فقط گالیاں نکلتی تھی، گالی گلوچ نکلتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ شخص اب اس کی زبان تعریف کے اندر مشغول ہو گئی، وہ تعریف کرنے لگا یہ کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اتنی نرم طبیعت کے تھے کہ لوگ آپ کو گالی گلوچ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر کبھی بھی آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہ دیا، پتھر کا جواب پتھر سے نہ دیا، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہ دیا، بلکہ اللہ اکبر آپ نے جب بھی جواب دیا تو حسن سلوک سے جواب دیا، حسن سلوک سے پیش آئے، لوگوں کی مدد کے بیان کیا جاتا ہے کہ گالی گلوچ بھی سنا، تکلیفیں برداشت کیے، مصائب و آلام برداشت کیے، لیکن اللہ اکبر کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، کبھی دکھ نہیں پہنچایا۔ یہ اہل بیت کہ اللہ اکبر بھوکے رہ کے لوگوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ محمد کے گھرانے والے،
ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے کہ تکلیفیں، مصائب، آلام اور ہر درد دکھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کا درد دکھ دیکھ نہیں سکتے گے، دوسروں کی تکلیفوں کو دیکھ نہیں سکتے گے. یہ اہل بیت کا خاندان کے کہ اللہ اکبر. اسی لیے کہتے گے اہل بیت سے محبت کرو تو بیڑا پار ہو جائے گا، اہل بیت سے محبت کرو تو بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طرح حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح نرم طبیعت کے تھے ایسے ہی صاحب کرامت بزرگ بھی تھے. آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے اور میں ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھنے جیسا ہے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، فقط نام کا وظیفہ ہے لیکن کام ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ وہ. لیکن آخر میں بتاؤں گا، ذرا دھیان سے سنیے گا. لیکن آپ جس طریقے سے ساری فضیلتیں آپ میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے. ایک مرتبہ شفیق بلخی کہتے گئے کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، حج کرنے کے ارادے سے میں قافلے کے ساتھ روانہ ہوا. میں ایک مقام قادسیہ پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو لوگ پیشاب پانی کرنے کے لیے اور دیگر کام کرنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے کہ پھر آگے سفر کریں گے. ہم نے کیا دیکھا، شفیق بلخی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کو دیکھا سادہ لباس پہنے ہوئے ایک طرف بیٹھا گئے اور وہ لباس صوفیانہ لباس تھا، صوفیانہ لباس، وہ لباس پہن کے بیٹھے ہوئے گئے. تو اللہ بس شفیق بلخی کہتے دیکھیں حضرت موسیٰ کاظم کیسے صاحب کرامت بزرگ ہے اور کیسے دلوں کے حالات کو جانتے گئے. ذرا بتاؤ کہ حضور کے خاندان کا عالم کیا گئے اور حضور کے خاندان کے افراد کا عالم کیا گئے، ان کے علم و فنون اور ان کی شانیں کیسی گئے. جب ان کے خاندان والوں کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کریم کی کیا شان ہوگی، نبی کریم کی کیا شان ہوگی. بیان کیا جاتا ہے کہ شفیق بلخی نے اپنے دل میں سوچا کہ لگتا ہے یہ نوجوان جو صوفیانہ لباس پہن کے بیٹھا گیا اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ لوگ اسے صوفی سمجھے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائے. یہ اللہ اکبر، یہ شفیق بلخی اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ اس لیے یہ صوفیانہ لباس پہنا گیا. تو اللہ اکبر یہ اس ارادے سے کہے کہ میں پوچھوں کہ تو نے ایسا لباس کیوں پہنا گیا اور یہاں کیوں بیٹھا گئے. جب شفیق بلخی اس کے پاس گئے تو اللہ اکبر حضرت موسیٰ کاظم نے دیکھتے ہی فرمایا، قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان سے بچو، زیادہ گمان نہ کرو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض مرتبہ گناہ، بعض مرتبہ گمان کرنے سے گناہ ملتا ہے، بعض گمان ایسے ہوتے گئے کہ جس سے کیا ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے. شفیق بلخی سمجھے کہ یہ تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ صوفیانہ لباس پہن کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے گے، یہ تو میں دل میں سوچ رہا تھا، انہیں کیسے پتا چلا؟ یہ تو قرآن کی آیت سے بتا رہے گے کہ بعض گمان گناہ ہوتے گے، تو انہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان کے بارے میں یہ گمان کر رہا تھا کہ اللہ اکبر کہ یہ صوفیانہ لباس پہن کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے، انہیں کیسے پتا چلا؟ شفیق بلخی کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑے بزرگ ہے، لگتا ہے یہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے گئے. کہا کہ پھر وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا، حضرت موسیٰ کاظم وہاں سے غائب ہو گئے. پھر کہا کہ ایک آگے کے مقام پر بڑا طویل واقعہ گئے، کہا کہ ایک آگے کے مقام پر میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اللہ اکبر میں نے اتنا برا گمان ان کے بارے میں کیا، اب میں ان کے پاس جا کے معافی مانگ لوں گا. کیا کہا؟ میں ان کے پاس جا کے معافی مانگ لوں گا. یہ دل میں گمان کیا. پہلے کیا گمان کیا تھا کہ اللہ اکبر صوفیانہ لباس پہن کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے گے. جب اللہ اکبر حضرت موسیٰ کاظم نے ان کو جواب دیا کہ گمان کرنے سے بعض مرتبہ گناہ ملتا ہے، جب یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی کرامت والے بزرگ ہے، کوئی بڑی شان والے گے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب کی بار اگر اس نوجوان سے ملاقات ہوگی تو میں معافی مانگ لوں گا. میں کیا کر لوں گا؟ معافی مانگ لوں گا. تو اللہ ابا آگے سفر پر نکلے، حج کے ارادے سے نکلے تھے. جب آگے پہنچے ایک مقام پر تو دیکھا کہ یہی شخص، یہی نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول ہو گیا اور گریا و زاری کرنے لگا، ساروں قطار رو لگا گئے. میں نے کہا کہ اللہ اکبر اس کی گریا و زاری کا عالم کیا گئے، اس کے دعا مانگنے کا عالم کیا گئے، اس کی عبادت کا عالم کیا گئے. اللہ اکبر نماز سے جب فارغ ہوئے تو شفیق بلخی کہتے گئے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتے گئے، نیک عمل کرتے گئے اور اسی پر قائم رہتے گئے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے.
اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہ کہہ کے حضرت موسیٰ قاسم وہاں سے چلے گئے. یہ شخص کہتا ہے کہ شفیق بلخی کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, میں نے پہلے دل میں سوچا تھا وہ بھی بتا دیا, اور یہ مرتبہ دل میں نے سوچا تھا کہ میں معافی مانگ لوں گا, یہ بھی بتا دیا کہ جو معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. کیا بات ہے. کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نوجوان ہے, یہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. آگے پہنچے. شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے آگے دیکھا کہ آگے اس نوجوان سے جا کر کچھ بات چیت کریں گے. تو ایک مقام آیا, اس مقام پر ایک کنواں تھا. تو اللہ اکبر, شفیق بلخی کہتے گئے کہ یہ نوجوان جس کو میں نے پہلی مرتبہ بھی دیکھا, دوسری مرتبہ بھی دیکھا, اب تیسری مرتبہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اللہ اکبر میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک کٹورا لے کے کنویں کے قریب گئے کہ پانی بھر لے. جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ کٹورا کنویں میں گر گیا. اب کنویں میں پانی بہت نیچے تھا یا بہت کم پانی تھا. کہا کہ وہ پانی جب نیچے گر گیا, اب بیان کیا جاتا وہ کٹورا جب نیچے گر گیا تو شفیق بلخی کہتے گئے کہ اللہ ابا حضرت موسیٰ کاظم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ, اے پروردگار, تو یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے, تو یہ مجھے پانی پلاتا ہے, اے اللہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا. شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کٹورا کنویں میں گر گیا کہ اچانک کنویں کا پانی بھر آیا اور اس پانی پر کٹورا تیرنے لگا, پانی پر کٹورا تیرنے لگا. اور اللہ اکبر, پھر انہوں نے وہ کٹورا نکالا اور پانی بھر کے پانی پیا, وضو کیا, پھر نماز پڑھنے لگے. اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. حضرت وہ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اور زیادہ بات چیت کروں, لیکن اللہ اکبر پھر کیا کہ میں بات کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے وہ کٹورا لیا, پانی بھرا, اور پانی بھرنے کے بعد ایک ریت کے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے اور ریت کو پانی میں ڈال کے پھر وہ ریت کھا رہے. کیا دیکھا, کتنے کرامت والے بزرگ. کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ پانی میں ریت ڈال کے ریت کھا رہے گئے. تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی کمال والی شخصیت ہے, مجھے ان کے پاس جا کے بات چیت کرنی چاہیے. شفیق بلخی کہتے میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کون گے مجھے بتلا دیجئے, اور آپ جو کھانا کھاتے گے وہ مجھے بھی کھلا دیجئے. کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مٹی کھا رہے گئے, پانی میں ڈال کے مٹی کھا رہے گئے, لیکن جب انہوں نے مجھے وہ کھانا دیا, جب وہ دیا تو میں نے برتن میں دیکھا, میں نے کٹورے میں دیکھا, وہ مٹی نہیں تھی بلکہ وہ میٹھے ستو موجود تھے, میٹھے ستو تھے. کہا کہ وہ میں نے کھائے اور ایسے لذیذ غذا, ایسا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. جب وہ مٹی کھا رہے تھے, جب وہ میں نے کھایا تو مٹی نہیں تھی بلکہ ستو تھے. اللہ بس سمجھ میں آیا کہ وہ کھاتے کچھ اور ہے, دکھتا کچھ اور ہے. اللہ بس جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے انہی کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کھانا کھاتے گے, اور جو اللہ بس نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. اللہ بس شفیق بلخی کہتے ہیں میں نے وہ لذیذ کھانا کھایا, اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئے. اس کے بعد ہم لوگ جب حج پر پہنچے, بالکل جب پہنچ گئے اللہ ابا مکہ معظمہ میں, تو میں نے دیکھا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جو پورے راستے میں مجھے ملتا رہا گے, بھلا میں دیکھوں تو صحیح اس کا نام کیا ہے, یہ شخص کون ہے اور یہ کس مرتبے کا حامل ہے. کہا کہ جب میں مکہ پہنچا, طواف کرنے لگا, تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہے گے, وہ بھی طواف کر رہے گے. جب وہ طواف کر رہے تھے تو ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا, اور اللہ اکبر, لوگ آنے لگے, دست بوسی کرنے لگے, قدم بوسی کرنے لگے. میں سمجھ گیا کہ پورے راستے میں یہ نوجوان تنہا تھا, اور جب یہاں پہنچا گے اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے گے, اور اتنے سارے لوگ دست بوسی اور قدم بوسی کر لگے گے. بھلا یہ کون گے؟ تو شفیق بلخی کہتے گے میں نے ایک سے پوچھا کہ جن کے لوگ اتنی تعظیم کرتے گے یہ کون گے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ اہل بیت کے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم گے, اہل بیت کے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم گے. یہ صاحب کرامت بزرگ کہ جب چاہتے گے اللہ اکبر اگر حکم دے دے پانی بھر جاتا ہے کنویں میں اور کٹورا اوپر آ جاتا ہے. اللہ اکبر, جب چاہتے گریا وزاری میں لگ جاتے گے, جب چاہتے لوگوں کو نظر آتے, جب چاہتے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جایا کرتے گے. یہ ہے اللہ اکبر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے بڑے مرتبے سے بڑے شان اور بڑی شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. یہ حضرت موسیٰ کاظم اہل بیت کے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ. بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا مزار کہاں پر ہے. میں اخیر کی طرف آ رہا ہوں کہ
اختلافی روایت کے ساتھ آپ کو بھی زہر دیا گیا اور زہر دینے کی وجہ سے آپ کی کیا ہوئی؟ شہادت ہوئی. حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی زہر، اس لیے کہ وہ بادشاہوں کے دور تھے اور بادشاہوں کو اہل بیت سے نفرت تھی. بادشاہوں کو اہل بیت سے کیا ہے؟ بغض تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں وہ خلافت کا اگر وہ اعلان کر دیں گے تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے. اس لیے ہر ممکن طریقہ اور ہر ممکن کوشش کر کے ایسی کوشش کرتے کہ ان تک زہر پہنچ جائے یا ایسے اللہ پر کام کرتے جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو جائے. بادشاہ اسی میں لگے رہتے ہیں. تو آپ کو بھی زہر دیا گیا تو اللہ آپ کی بھی شہادت ہوئی، لیکن آپ کا مزار اللہ ابا جنت البقیع میں نہیں گئے. سارے اہل بیت اطہار کا مزار جو اس سے قبل بیان ہوئے وہ سب کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. لیکن حضرت موسیٰ کاظم کا مزار جنت البقیع میں نہیں ہے، بلکہ کہاں پر گئے؟ بغداد کے ایک شہر جسے کہتے ہیں قازوین. کیا کہا جاتا ہے؟ قازوین کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں آپ کا مزار ہے. اس شہر میں، اور بڑا خوبصورت مزار ہے، بڑا خوبصورت، اور بڑا خوبصورت روزہ بھی بنایا گیا ہے، لوگ دیدار بھی کرتے گئے. اور اللہ اکبر. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اب جس کو جو بھی دعا مانگنی ہو نا، جو بھی دعا، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ کاظم مستجاب الدعوات تھے. آپ کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا. اور آپ کے نام کا وسیلہ بنا کر ہماری زبان سے جو نکل جائے اللہ اسے بھی پورا فرما دیتا ہے، اسے بھی پورا فرما دیتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کاظم دربار میں تھے تو اللہ اکبر، دربار میں ایک قالین بچھی ہوئی تھی جس پر شیر کی تصویر تھی. زبان میں تاثیر دے کے شیر کی تصویر. تو حضرت موسیٰ کاظم نے بادشاہ سے کہا اگر میں ابھی اس تصویر کو کہہ دوں کہ شیر ہو جائے تو یہ تصویر نہیں رہے گی بلکہ وہ زندہ شیر ہو جائے گی، زندہ شیر ہو جائے گی. جیسے یہ کہنا تھا، ابھی کہہ رہے تھے ایسا بادشاہ کو کہ اگر میں اس تصویر کو کہوں ایسا تو وہ کیا ہو جائے؟ زندہ شیر ہو جائے. آپ ایسی بات کر رہے تھے، اتنے میں وہ تصویر زندہ شیر ہو گئی. وہ تصویر کیا ہو گئی؟ زندہ شیر ہو گئی. جب یہ شیر ہو گئی، شیر وہاں کھڑا ہو گیا تو لوگ بھاگنے لگے، یار یہ شیر کیسے کھڑا ہو گیا یہاں پہ؟ یہ تو ابھی تصویر تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ کاظم نے اس شیر سے کہا کہ میں نے تجھے شیر بننے کے لیے نہیں کہا تھا، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس سے کہوں تو یہ شیر ہو جائے، تو اس سے پہلے یہ شیر ہوگا. کہا جیسا تھا ویسا واپس ہو جا. کیا کہا؟ جیسا تھا ویسا واپس ہو جائے، تو واپس وہ تصویر ہو گیا. یہ آپ کی زبان میں تاثیر کہ آپ اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے، جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوتے، اللہ اسے پورا فرما دیتا. تو بیان کیا جاتا ہے آپ کو اہل عراق باب الحوائی سے یاد کرتے گئے. باب الحوائی یعنی اللہ پر جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہے وہ دروازہ. باب الحوائج حاجتیں پوری ہونے والا، اللہ پر جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہے وہ دروازہ. آپ کو باب الحوائی سے یاد کیا جاتا ہے. امام شافعی فرماتے گئے امام موسیٰ کاظم کی قبر وہ قبر ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر جو رب سے مانگ لیا جائے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں جب فاتحہ خوانی کرو نا، فاتحہ خوانی اور کچھ بھی مانگو، ہمارے مانگنے کا طریقہ تو بہت غلط ہے. اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، بس اللہ دے دے، اللہ دے دے. وسیلہ کسی کو نہیں بناتے گے، ہے نا، وسیلہ کسی کو نہیں بناتے گے. بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ملتا گے. بغیر وسیلے کے ہم اپنے چھت پر نہیں چڑھ سکتے گے، تو بغیر وسیلے سے رب سے کیسے مانگ سکتے گے؟ وسیلے سے مانگو. قرآن کہتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کر کے مانگو. بزرگان دین فرماتے جب دعا مانگو نا، دعا مانگتے مانگتے جو بھی مانگنا فقط اتنا کہہ دو کہ اے اللہ حضرت موسیٰ کاظم کے وسیلے سے مجھے عطا فرما. کیا کہنا ہے؟ حضرت موسیٰ کاظم کے وسیلے سے عطا فرما. ہمارے بزرگان دین فرماتے جس نے موسیٰ کاظم کا نام لے لیا ابھی اس کی دعا ختم ہوگی، ابھی وہ اس جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں، اللہ اس کی مراد کو پوری فرما دے گا، اللہ اس کی مراد کو پوری فرما دے گا. بزرگان دین فرماتے جو بے اولاد ہو نا، کیا ہو؟ بے اولاد ہو تو وہ اللہ کو بس رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا اب عورت کی عمر نہ دیکھے، منع، عورت کی عمر نہ دیکھے 30 سال 50 سال 60 سال نہیں. اگر بے اولاد ہے اور چاہتا ہے کہ اولاد مل جائے، فاتحہ خوانی کرے، کوئی نیاز وغیرہ لائے، کچھ پڑھ کے تحفہ پیش کرے موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں، اور صرف اتنا کہے اللہ موسیٰ کاظم کے وسیلے سے مجھے اولاد عطا فرما. بزرگان دین فرماتے گئے عورت کی کتنی بھی برس کی عمر ہوگی، جب موسیٰ کاظم کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے گی تو اللہ اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا.
اولاد بھی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں, روزی کمانے کے لیے ہم نکلتے ہیں نا, تو صبح میں جب روزی کمانے کے لیے نکلے, گاڑی میں بیٹھے یا ایسی دکان پر بیٹھے تھے, میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ وظیفہ کام یاد ہو گیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دکان پر بیٹھو یا کسی کام کے لیے نکلو, یا جو بچے ایجوکیشن کرتے گئے, اسکولوں میں کالجوں میں جاتے گئے, امتحانات وغیرہ کی گھڑیاں ہوتی ہے, انہیں بھی یہ کام آئے گا. صرف اتنا کہتے کہ اللہ حضرت موسیٰ قاسم کے وسیلے سے میرا یہ کام ہو جائے, موسیٰ قاسم کے وسیلے سے. یا صرف اتنا اگر کاروبار کرتا ہے, یہ کہتے کہ موسیٰ قاسم کے وسیلے سے میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور اس میں اللہ برکت ہو جائے, تو بزرگان دین فرماتے کہ اللہ اسے غیب سے روزی عطا فرمائے گا, غیب سے روزی عطا فرمائے گا. اور اللہ جس کا دماغ نہ چلتا ہو, جو کمزور دماغ کا ہو, ہماری اولاد ہوتے ہیں نا, کچھ اولاد ایسے کہ جن کے دماغ نہیں چلتے گے, ماں باپ پریشان ہو جاتے گے اور پریشان ہو کے پھر مدرسے میں رکھ جاتے گے. اچھے لڑکوں کو نہیں رکھتے, جس سے ماں باپ پریشان ہو جاتے گے انہی لوگوں کو مدرسے میں رکھتے گے. اسی لیے حضور مفتی اعظمین فرماتے گے کہ اللہ اکبر, دارالعلوم کے بچوں کو, مدرسے کے بچوں کو پڑھانے سے تو اللہ کی پناہ, لیکن کیا کرے کہ ان میں کچھ ہیرے ہوتے ہیں جس کے لیے پتھروں کو تراشنا پڑتا ہے. کیا کہا؟ ان میں کچھ ہیرے ہوتے ہیں جن کے لیے پتھر کو تراشنا پڑتا ہے. تو اللہ کو بڑا یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا بچہ کمزور دماغ کا ہونا تو رات کو سونے کے وقت اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یا موسیٰ قاسم یا موسیٰ قاسم کہہ کے اگر دم کر دو گے, اللہ تمہارے بچے کو دانش مند بنا دے گا, عقل مند بنا دے گا. ہر حاجت پوری ہوتی ہے حضرت موسیٰ قاسم کے وسیلے سے, جو مانگو گے وہ ملے گا. ایک وظیفہ بنا لو حضرت موسیٰ قاسم کے نام کا, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تمہیں خود کو کوئی بیماری ہے, ابھی کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے, کرونا وائرس ہے نا, کرونا وائرس. میں یہ کہتا ہوں کہ صبح اپنے گھر سے نکلو نا تو صرف یا موسیٰ قاسم یا سارے اہل بیت کے نام لے کر, یا فقط حضرت موسیٰ قاسم کا محبت سے نام لے کر اپنے سینے پر دم کر دو. پھر کسی کرونا مریض کے, جو کرونا وائرس کا مریض ہے, اگر اس کے پاس بھی بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں تو نہیں لگے گا, لیکن اللہ اکبر یاد رکھنا, حضرت موسیٰ قاسم کا نام لے کے تم نے سینے پر دم کیا ہوگا تو اس نام کی برکت سے اللہ اس بیمار کو بھی شفا عطا فرما دے گا, وہ بیمار بھی شفا یاب ہو جائے گا. بہت موسیٰ قاسم کے وسیلے کے نام کی برکت گئے. اسی لیے آپ کو باب الحوائج بہل عراق کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مسار گئے, یہ وہ ترپت گئے کہ اس جگہ جو مراد لے کر آ جاتا, جو اللہ بتمنا لے کر آتا ہے, اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دیتا گئے. اللہ بھائی حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ, تو آپ کا انتقال 25 رجب کو ہوا. کب ہوا تھا آپ کا انتقال؟ 25 رجب کو. اور کل میں ایک بات عرض کرنا بھول گیا تھا, جو حضرت امام جعفر صادق ہے ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 15 رجب کو. کب ہوا تھا؟ 15 رجب کو. اور یہ 7ویں امام گئے, ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 25 رجب المرجب کو آپ کا انتقال ہوا, اور مقام شہر قاسمین میں آپ کو دفنایا گیا. آج بھی وہاں آپ کی تربت ہے. یہ اہل بیت کے کون سے امام گئے؟ 7ویں امام گئے. تو انشاءاللہ کل 8ویں امام کا تذکرہ ہوگا, اور 8ویں امام کا نام کیا ہے وہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. یہ ہے 7 اماموں کا, 7 اماموں کا یکی بات کے پروگراموں میں تذکرہ میں نے 7 اماموں کا کیا. انشاءاللہ جو امام دیگر ہیں وہ ان کا بھی تذکرہ ہوگا. اس لیے کہ اب غالباً 6 پروگرام بچے. کتنے پروگرام؟ 6 پروگرام بچے گے. اور امام کتنے؟ 12. 7 کا ہو گیا. اب بچے کتنے؟ 5 بچے نا. اور ہمارے پروگرام کتنے باقی ہیں؟ پروگرام 6 باقی ہے. اور اماموں کا تذکرہ کتنا باقی ہے؟ 5 امام. تو 5 اماموں کا تذکرہ ہوگا, اور آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو انشاءاللہ رب کی مرضی ہوگی وہ بیان کیا جائے گا. لیکن یہ 6 دنوں میں 5 دنوں میں یہ 5 اماموں کا تذکرہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پورا سفر کربلا, پورا واقعہ کربلا اور 12 امام یہ میں انشاءاللہ عرض بھی ہو جائے گا ہمارا. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اللہ اکبر سفر مدینہ سے لے کر اہل بیت کے 12ویں امام تک ہم تذکرہ کریں گے. یہ اللہ اکبر ہمارے مغفرت کے اور ہمارے مرحومین کے بخشش کی علامت ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے, اور اللہ جس کے نام سے کروایا جاتا ہے اللہ وہ مرحومین بھی سارے بخش دیے جاتے ہیں. جن جن لوگوں نے پروگرام رکھے گے امید رکھے کہ اللہ, اور یقین رکھے اللہ کی ذات سے امید واثق رکھے کہ تمہارے مرحومین بھی بخش دیے گئے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم مریں گے تو انہی اہل بیت کی محبت سے ہم بھی بخش دیے جائیں گے, ہم بھی بخش دیے جائیں گے. آج ہم اہل بیت کا ذکر یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں نا, تو کل ہماری نسل
یا کوئی بھی ہو، ہماری نسل جب یہ ذکر کرے گی، ہم سنتے گئے، سنتے چلے آ رہے گے، ہماری نسل سنے گی، تو قیامت میں ہمارے ذکر سننے کا، سنانے کا، اور جتنے لوگ سنیں گے اللہ سب کا ثواب ہم سب کو بھی عطا فرمائے گا اور سننے والوں کو بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ اہل بیت کے 7ویں امام، کل 8ویں امام کا تذکرہ ہوگا۔ میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اقرأوا الفاتحہ۔